اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین یا رب آمین۔ سبق نمبر 6۔ اچھا بچوں، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ جی، ہم نے پچھلے سبق میں سورۃ الفاتحہ کی آیات 1 تا 4 یعنی 1 سے لے کر 4 تک کی پڑھائی کی تھی، اور ان آیات کا ہم نے ترجمہ اور لفظی معنی کیے تھے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف، تو تیار ہیں آپ؟ اس سبق میں آپ 12 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تکرار کے ساتھ 4065 4065 بار آئے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اچھی بات بتانا چاہوں گی۔ آج کی اچھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ اور خیرات کر کے بچ سکو۔ صحیح البخاری۔ آج کی حدیث دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ اچھا بچوں، اس میں ہمیں صدقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں صدقہ کرنے کی کیا کی اہمیت کے لیے بتایا گیا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر ایک کھجور سوچیں کہ کتنی چھوٹی سی کھجور ہوتی ہے، تو اس میں کہا گیا کہ اگر اس کا آدھا ٹکڑا، ایون کہ اتنی چھوٹی سی بھی چیز اگر ہم لوگ صدقہ کر سکیں، ہم لوگ صدقہ اتنا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے سے کیا کہا گیا کہ ہم اسے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو صدقہ کے لیے ہمیں بہت ضروری نہیں کہ بہت سارا مال ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی عام زندگی میں جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں تو ہمیں دینی چاہیے، اور اس نیت سے دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک خوش ہوں گے اور ہمارے لیے آخرت میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا عنوان ہے سورۃ الفاتحہ آیت 5-6، ارتکاز ہے، لفظی معنی اور ترجمہ۔ مقاصد ہیں اس سبق کی تکمیل پر طلباء اور طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عبادت کا مفہوم بتا سکیں، ہدایت کے معنی اور مفہوم بتا سکیں، بیان کر سکیں انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 اور 6۔ اب آتے ہیں کام کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ ان 2 آیات میں، کون سی 2 آیات؟ آیت نمبر 5 اور 6 میں ہم عبادت اور صراط مستقیم کے متعلق پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5، پہلے ہم اس کا لفظی معنی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بامحاورہ معنی پڑھیں گے اور پھر اس کے مفہوم کو دیکھیں گے۔ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی، ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف یا ہی، سو ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد
ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. سو عبادت کیا ہے؟ عبادت. اور عابد کیا ہے؟ عابد کون ہوتے ہیں؟ عابد عبادت کرنے والا ہو گیا. اور معبود جس کی عبادت کی جائے. سو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وا اور ایاکا صرف تجھ ہی سے. وا اور ایاکا صرف تجھ ہی سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں وا اور ہو گیا اور ایا صرف اور کا تیری. و ایاکا اور صرف تیری ہی. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور ہم مدد کس سے چاہتے ہیں؟ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں کس سے؟ صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ مطلب عبادت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. سو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، والدین کا احترام کرنا، بڑوں کا کہنا ماننا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا ہم اقرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑوں کا کہنا ماننا اور پھر چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، عبادت کرنا، یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ عبادات ہیں، یہ سب عبادات ہیں. سو آپ مجھے گنوا سکتے ہیں ہم نے کون سی پڑھی ہیں؟ کوئی سی بھی 3-4. ہم کیسے عبادت کرتے ہیں؟ جی بچوں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اور کیا آتا ہے؟ شاباش. روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. اگر ہم کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے. اور علم حاصل کرنا، جیسے ابھی ہم یہ جو علم ہے ہم جو سیکھ رہے ہیں تو یہ علم حاصل کریں تو یہ علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے. اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگیوں کو گزارنا، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے والدین کا کہنا ماننا، ان کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں. شاباش. اور آیت کے دوسرے حصے میں پہلے میں ہو گیا کہ ہم نے اقرار کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہر کام میں ہمیں تیری مدد چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایاک صرف تیری ہی، ایاکا صرف تیری ہی ہمیں مدد چاہیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی بھی کام میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مینس بناتے ہیں، اور پھر ہم بہت آسانی سے وہ کام ہو جاتے جو بجائے اس کے کہ کوئی مشکل ہو تو ہم لوگوں کے آگے جائیں اور ان سے کریں. ہمیں پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سو اب نے یہاں پہ یہ بھی سیکھا کہ ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. یعنی ہم یہ اقرار کریں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم.
اہدنا ہمیں ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ. سو ال کیا ہوتا ہے؟ جیسے الف اور لام، ال کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے، جیسے ہم انگلش میں دا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، ٹی ایچ ای دا. سو ایسے ہی انگلش عربک میں الف اور لام لگتا ہے. جیسے الصراط، تو وہ کیا ہے؟ یہ خاص راستے کی بات ہو رہی ہے. تو الصراط وہ خاص راستہ، المستقیم سیدھا. آیت نمبر 6 میں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ ہمیں سیدھی راستہ کی ہدایت دے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کیا کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کون سا راستہ مانگ رہے ہیں؟ کہ اہدنا الصراط، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور ہم سیدھے راستے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، اسٹریٹ، سیدھی لائن جو ہوتی ہے نا، خط مستقیم سیدھی لائن کو کہتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ کی ہدایت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں. سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے. سو اس میں کون سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ انبیاء ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ شہداء ہیں. سو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کن لوگوں کا راستہ؟ یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، جن پر اللہ تعالیٰ کی اسپیشل بلیسنگز تھیں. وہ کون تھے؟ وہ انبیاء تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ شہداء ہیں. تو ان کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا. تو اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں صحیح راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کر. بچوں، اگر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہر زندگی میں یعنی ہمارے لیے بہت سی یعنی بہت راستہ آتا ہے نا کہ ہمیں بعض دفعہ کہ کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہماری مدد کر کے ہم اس راستے پر جائیں، اور وہ ان لوگوں کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، ہم ان کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ آج ہم نے پڑھی آیت نمبر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں آیات سمجھ آئی ہوں گی. لفظی ترجمہ آپ ان کا یاد کریں گے پلیز، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے ان کے میننگز پہ غور کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہوں یا دعا کر رہی ہوں. تو سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت اثر ہوگا انشاءاللہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری عبادات کو قبول کرے. اب مجھے اجازت دیں. آپ نے جو اپنا سبق پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس کو اپنے پڑھنا بھی ہے، اور اپنے کسی ساتھ میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو یا اپنے پیرنٹس میں سے آپ کسی کو سنا سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.